ابھی ہم یہاں یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جب لفظ تاجر بولا جاتا ہے یا تجارت کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں پہلے سے کیا تصور موجود ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پہلے سے تصور موجود ہے اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، اور جو جدید اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور جو جدید کانسیپٹ ہیں تاجر یا تجارت سے متعلق، وہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جائیں کہ پہلے کیا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں موجود ہے، پہلے کیا تصور ہمارے ذہن میں موجود ہے، اور اس کو ہم آگے کس طرح سے موجودہ دور کی اصطلاحات کے یا کانسیپٹ کے مطابق سمجھیں گے۔ اس وقت آپ کو یہاں تاجر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب لفظ تاجر بولا جاتا ہے یا تجارت کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اس لیسن میں ہم اس تصور کو، اس کانسیپٹ کو یا اس عمل کو سمجھیں گے جو کہ تجارت اور تاجر کے ساتھ ہم منسوب کرتے ہیں۔ پہلے یہاں ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ تجارت کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے یا تجارت کی کیا تشریح کی جاتی ہے۔ تجارت کو ٹریڈ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی تجارت کو انگلش میں ٹریڈ کہا جاتا ہے، اور یہاں ایک سمپل سی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نوٹ کریں گے، ترجمہ اس کا ساتھ ہم کریں گے لیکن اس کو آپ نے خود سے نوٹ کرنا ہے۔ ٹریڈ از دا ٹرانسفر آف اونرشپ آف گڈس اینڈ سروسز فرام ون پرسن ٹو اندر بائی گیٹنگ سم تھنگ ان ایکسچینج فرام دا بائر۔ تجارت نام ہے ملکیت کی منتقلی کا ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف، جس میں کہ فروخت کرنے والا خریدنے والے سے اس کے بدلے کچھ حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر سی تشریح ہے لفظ تجارت کی، جس کو کہ ٹریڈ کے معنوں میں لیا جاتا ہے، جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جب کوئی چیز خریدتا ہے اس نیت سے کہ اس نے اسے منافع پہ فروخت کرنا ہے، تو وہ چیز خریدنے سے اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ پھر جب وہ اس کو فروخت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ملکیت یا اونرشپ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے خریدار کی طرف، جو کہ اس چیز کو خریدتا ہے، اور اس خرید اور فروخت کے عمل میں تاجر جو ہے وہ منافع حاصل کرتا ہے، اپنی فروخت کی ہوئی چیز کے بدلے خریدار سے کچھ رقم وصول کرتا ہے۔ اور یہ چیز یہاں واضح ہوئی کہ تجارت جو ہے، ٹریڈنگ جو ہے وہ گڈس اور سروسز دونوں کی ہوتی ہے۔ ٹریڈ از دا ٹرانسفر آف اونرشپ آف گڈس اینڈ سروسز، یعنی خدمات ہوں یا مصنوعات ہوں، دونوں کی تجارت کی جاتی ہے۔ پہلے دور میں ہم جانتے ہیں کہ لوگ چیزوں کے بدلے چیزیں خریدتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس گندم ہے تو وہ گندم کے بدلے کسی سے چاول لے سکتا تھا، یا کسی شخص کے پاس کپڑا ہے تو وہ کپڑے کے بدلے کسی سے برتن لے سکتا تھا، یعنی اپنی ضرورت سے زائد چیزوں کو دے کے اپنی ضرورت کی چیزیں دوسروں سے حاصل کی جاتی تھیں۔ بارٹر سسٹم کہلاتا تھا، پہلے زمانے میں تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی فروخت کے بدلے رقم ہی وصول کرتے ہیں اور اسی میں ہمارا منافع شامل ہوتا ہے۔ تو گڈس کی تجارت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سروسز بھی تجارت کے زمرے میں ہی آتی ہیں، جس میں کہ آپ سروسز بیسڈ کوئی کاروبار ڈیولپ کرتے ہیں، اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ آپ کی سروسز کے ذریعے سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، اور پھر آپ ان سے سروس چارجز لیتے ہیں۔ تو یہ سروسز بیسڈ جو بزنس ہیں ان میں تجارت کا کانسیپٹ ہے۔ ابھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب لفظ تاجر بولا جاتا ہے تو ایک خاص تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جو ایک خاص عمل کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم یہاں ایک سمپل سی اگزامپل کے اوپر آئیں گے۔ تاجر کہنے سے جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کی ایک سمپل اگزامپل ہم یہاں دیکھنے کے لیے فرض کر رہے ہیں کہ یہ ایک تاجر ہے جو کہ پشاور میں رہتا ہے، اور یہ پشاور سے کوئی چیز خرید کے کسی دوسرے شہر میں فروخت کرنا چاہتا ہے۔ ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اس تاجر نے یہ دیکھا کہ پشاور میں کارپیٹس جو ہیں، قالین جو ہیں وہ سستے ملتے ہیں، تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک پشاور سے قالین خریدے گا اور کراچی جا کے ان کو فروخت کرے گا۔ تو اس نے پشاور سے قالین خریدے اور یہاں سے آل دا وے یہ کراچی گیا، اور کراچی میں جا کے اس نے اپنے کارپیٹس یعنی قالین فروخت کیے اور اس کے بدلے اس نے نفع حاصل کیا۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک شخص جس نے اپنی ذمہ داری کے اوپر ایک فیصلہ کیا کہ اس علاقے سے میں چیز خریدوں اور دوسرے علاقے میں جا کے فروخت کروں، تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ اس نے اس چیز کو وہاں سے خریدا، جس میں کہ اس بات کا خدشہ بھی شامل تھا کہ اس عمل کے دوران یعنی پشاور سے کراچی کارپیٹس خرید کے لے جانے کے دوران اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اس کام کے اندر یہ اپنے سرمایہ کو لگائے گا، وہاں سے ایک چیز خریدے گا اور دوسرے علاقے میں جا کے فروخت کرے گا۔ تو یہ ایک عام کانسیپٹ ہے تاجر کا۔ اب تاجر کے اس کانسیپٹ کو، جس کو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تجارت کا کیا تصور ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور تاجر کہنے سے ہمارے ذہن میں جو عمل آتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ایک علاقے سے اپنی ذمہ داری کے اوپر ایک چیز خریدتا ہے اور دوسرے علاقے میں جا کے اس کو منافع بھی فروخت کرتا ہے، اور اس دوران اس بات کا خدشہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نفع حاصل نہیں کر سکے گا، یعنی نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے عوامل کو ساتھ لے کے چلنے والا شخص جو ہے وہ تاجر کہلاتا ہے۔
تاجر اور تجارت کا وہ کانسیپٹ جو کہ پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود تھا اس کی واضح طور پہ ہم نے یہاں تشریح کر دی، اس کو سمجھ لیا۔ اب اگلے لیسن میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ان صفات کے ساتھ موجودہ دور میں ہم کن اصطلاحات کے تحت اس شخص کو بیان کریں گے جو کہ تاجر ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کورس کو کور کرنے کے دوران آپ ان ہدایات پہ عمل کر رہے ہیں جو کہ پہلے آپ کو بتائی گئی تھی، جن میں سب سے اہم یہ تھا کہ اپنے پاس نوٹ کرنے کے لیے کچھ رکھیں تاکہ آپ اس کورس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔